نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسی میں اس کی کامیابی ہے، بصورت دیگر اس کی ناکامیابی ہے. ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، وہ اللہ کا ولی بن جائے. بندے کو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، بندہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے، اس کو معلوم کرنے سے قبل ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا ولی کون ہے. اللہ نے قرآن مجید میں خود ہی ولی کی تعریف بیان کر دی ہے تاکہ لوگ اختلاف نہ کریں. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے دوستوں پر نہ کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے پرہیز رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اولیاء کے دو اوصاف بیان کیے ہیں. حقیقت میں یہ دو شرطیں ہیں، یہ دو کنڈیشن ہیں. پہلی کنڈیشن، پہلی شرط اللہ نے یہ بیان کیا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. ولی کے لیے مومن ہونا شرط ہے، جو مشرک ہے وہ ولی نہیں بن سکتا. ولی تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی نہیں بن سکتا. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ایسے ہی لوگوں کو امن نصیب ہوگا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یافتہ ہونے کے لیے مومن شرط ہے. جو مومن نہیں ہے وہ ولی تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے. اور دوسری شرط ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو گناہوں سے پرہیز رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم بڑے عابد بن جاؤ گے. یقیناً جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے،
جو عورتوں سے مصافحہ اور معانقہ کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی بابا خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ کی پیروی سے آزاد سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ شریعت عوام کے لیے ہے، میں خاص لوگوں میں سے ہوں، میرے لیے شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے، ایسا ولی مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جو انبیاء کے بعد اس روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت ہیں، جب صحابہ دین اور شریعت کی پیروی سے آزاد نہیں تھے، خود انبیاء دین اور شریعت کی پیروی سے آزاد نہیں تھے، تو خود کو شریعت کی پیروی اور شریعت کی پابندی سے آزاد سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو ولی وہ ہے جن کے اندر دو صفات پائی جائیں، پہلی صفت ہے وہ مومن ہوں اور دوسری صفت ہے وہ متقی ہوں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں اس انسان کو ولی سمجھا جاتا ہے، اس شخص کو ولی سمجھا جاتا ہے جس سے خلاف عادت کوئی کام سرزد ہو، جو کرامتوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ کرامتوں کا ظہور، خلاف عادت چیزوں کا ظہور، یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ اسی بنا پر لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا رأیت الرجل یمشی علی الماء، اگر تم کسی آدمی کو پانی پر چلتا ہوا دیکھو تو دھوکے میں نہ آنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ جادوگر بھی ہو سکتا ہے۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں اگر تم کسی آدمی کو پانی پر چلتا ہوا دیکھو اور ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، آسمان میں اڑتا ہوا دیکھو، دھوکے میں نہ آنا۔ ممکن ہے کہ شیطان اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے آسمانوں کی سیر کروا رہا ہو۔ اگر کسی آدمی سے خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، سام بن گئے ہو، کیا اس سے وہ اللہ کی ولی بن گئے؟ دجال سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا، اس سے کئی خلاف عادت امور ظاہر ہوں گے۔ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی، زندہ کرے گا، لوگوں کو مارے گا، کیا اس کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی بن گیا؟ خلاف عادت چیزوں کا ظاہر ہو جانا یہ آدمی کے ولی ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ آدمی کے ولی ہونے کی پہچان اس کا ایمان ہے، اس کے ایمان سے اس کے ولی ہونے کی پہچان ہوتی ہے، اس کے تقوی سے اس کے ولی ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کسی مومن سے کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا مومن بقیہ مومنوں سے افضل ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، اس کے باوجود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین کے سب سے افضل انسان ہیں۔ تو کسی مومن سے کرامت کا ظاہر ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بقیہ مومنوں سے افضل ہے۔ اور ساتھ ہی ولایت یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے، فلاں خاندان میں جو پیدا ہو گیا وہ ولی ہو گیا، فلاں گھرانے میں جو پیدا ہو گیا وہ ولی ہو گیا۔ اور ولایت نبوت کی طرح وہابی بھی نہیں ہے، گاڈ گفٹ نہیں ہے۔ ہر آدمی محنت کر کے، جد و جہد کر کے، عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے ولی بن سکتا ہے، ہر کوئی ولی بن سکتا ہے۔ ویسے ہر مومن اللہ کا ولی ہے، مزید محنت کر کے، مشقت کر کے وہ ولایت کے اونچے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، ولی کیسے بنا جائے؟ ولی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حدیث قدسی میں خود اللہ فرماتا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دو گناہ ایسے ہیں
جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ایک تو سود خور ہے، اور نمبر 2 جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے. جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. پھر ولی کون ہے؟ آگے خود اللہ فرماتا ہے بندہ جن جن اعمال کے ذریعے سے، جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان اعمال میں، ان عبادتوں میں مجھے سب سے افضل، سب سے محبوب اور پسندیدہ اعمال، سب سے محبوب اور پسندیدہ عبادتیں وہ ہیں جن کو میں نے فرض کر رکھی ہیں. فرائض اللہ کو بہت پسند ہے. فرض نماز، فرض روزے، فرض صدقات اور خیرات، حج، فرائض اللہ کو بہت پسند ہیں. بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ عبادتیں ہیں جن کو میں نے فرض کر رکھی ہیں. پھر فرائض کے بعد بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. فرض نمازوں کے بعد وہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. فرض روزوں کے بعد وہ نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد، اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. اگر تم اس حصے میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو اپنا شمار ان لوگوں میں کر لو. تو اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے پسند وہ عبادتیں ہیں جو میں نے فرض کر رکھی ہیں. اس کے بعد نوافل ہیں. بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صلہ کیا ہے، انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو گئے یا اسے خدائی اختیارات حاصل ہو گئے، وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ گیا، ایسا آدمی اللہ کی خصوصی نگرانی میں آ گیا. کیونکہ اس حدیث کے بعد اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. اگر خالق اور مخلوق ایک ہو گئے تو پھر مانگا کسے جا رہا ہے، عطا کون کر رہا ہے؟ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے نوازتا ہوں. اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. تو غرض اگر بندہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے اس کے لیے ایمان اور تقوی کے بعد ضروری ہے کہ فرائض کا اہتمام کریں، فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کریں. یقیناً ان کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اگر بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے. یقیناً جس انسان کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو گیا، جو انسان قرآن سے جڑ گیا، ایسے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اسے عزت حاصل ہو گئی، اسے شرافت حاصل ہو گئی. صحیح الجامع کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، لہذا تم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا. اگر تم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور نہ تم تباہ و برباد ہوگے،
تمہیں مٹانے والا خود مٹ جائے گا، تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا. لیکن قرآن سے تعلق ضروری ہے. قرآن اللہ کی وہ رسی ہے، جو بندہ اس رسی کو تھام لے گا اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، اس کو چاہیے کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کرے، ہر معاملے میں آپ کی سنت کا اتباع کرے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری پیروی کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ویسے ہر نیک عمل بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے. بندہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتانا کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. خاص کر نمازوں کے سجدوں میں، چاہے فرض ہو کہ نفل، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں کثرت سے دعا مانگو. اور اللہ نے فرمایا فسجد واسجد واقترب، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا. بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. غرض یہ کچھ اعمال تھے جن کو اپنا کر کے بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی معیت حاصل ہوگی، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا قرب حاصل کر سکیں اور اپنا شمار بھی اولیاء اللہ میں کروا سکیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر.